اچھا ابراہیم کی تو بڑی ڈھیر ساری سنتے ہیں, صرف یہ کیوں پکڑ لی, اور اس کو اتنا امپورٹنٹ کیوں بنا دیا کہ اس کے اوپر عید کھڑی کر دیا آپ نے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہاں ان کا کہنا ہے کہ ابراہیم اسلام کی تو بہت ساری سنتیں ہیں, صرف یہ کیوں پکڑ لیے؟ ان کو صرف یہ پتا ہے, اس لیے ان کو اسلام کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ ان کو لگا یہی ایک سنت ابراہیم اسلام کی ہم نے لیا ہے. لیکن جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے میسج جو دیا, توحید, وہ ہمارا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. وہی تو میسج سارے نبیوں کا تھا, اور وہی میسج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سرکمسیشن کی سنت جو ہم دیکھتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی گیسٹ کے ساتھ, وہ چیز ہم سیکھتے ہیں. جو حج ہے, حج کے پورے ریچولز جو اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے, جو سارے ریچولز ہیں اس میں سے بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے کنیکٹ ہوتی ہے, ان کی سٹوری کے الگ الگ اینگل سے کنیکٹ ہوتی ہے. حج کی جو ریچولز ہے, جو انہوں نے کعبہ بنایا جس کی طرف ہم مسلمان رخ کرتے ہیں دن میں 5 بار, اور کعبہ کو جو بلڈ کرنے کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے, جو نصیحت ملتی ہے, جس طرح سے انہوں نے آئیڈل ورشپ کو ریجیکٹ کیا, یہ تو بس کچھ مثالیں ہیں. جو آئیڈل ورشپ کو ریجیکٹ کیا, جو توحید پہ تھے, ون گاڈ پہ تھے, جو وہ ٹروتھ کا ان کا ایکسیپٹ کرنے کا جو ان کا مزاج تھا, جو حنیف ان کو کہا گیا, جو ٹروتھ سیکر اور ٹروتھ کو فالو کرنے والے تھے, یہ تو کچھ مثالیں ہیں. تو کوئی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے ابراہیم اسلام کے بارے میں, یا اسلام میں ابراہیم اسلام کا کتنا بڑا مقام ہے, وہ سمجھتا ہے کہ صرف عید کے ٹائم پر ہم ابراہیم اسلام کو یاد کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, حالانکہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے, ایک بہت بڑا امتحان تھا بھائی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جو بچہ آپ کو بڑھاپے میں پیدا ہوا, بہت دعا کرنے کے بعد پیدا ہوا, اللہ کی خاص عطا کے طور پر, یعنی کہ ایک میراکلس طور پر پیدا ہوا ہے وہ بچہ اسماعیل, اور وہ بچے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی قربانی دو. یہاں پہ دیکھا گیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے حق کو قربان کر دیتے ہیں, سچائی کو قربان کر دیتے ہیں. کتنے سارے لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے صحیح غلط نہیں دیکھتے ہیں, جائز ناجائز نہیں دیکھتے ہیں, حلال حرام نہیں دیکھتے, بس پیسہ آنا چاہیے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, لالچی قسم کے لوگ, گریڈی قسم کے لوگ, جو ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میرے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مالک جو ہے وہ تمہارا دینے والا ہے, تم صحیح راستے پہ چلو وہ تمہیں دے گا. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے جب پیسہ سامنے آتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک مثال ہے کہ یہاں پہ تو اللہ نے جان مانگ لی تھی, جان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک انسان جو پہچان لے کہ اس کی اولاد کی جان اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طور پہ مانگا, اور ابراہیم السلام تیار ہو گئے, اور بیٹا بھی تیار ہو گیا. تو یہ بات تھی نا, یہ قربانی تھی ان کی قربانی. وہ دمبے کی قربانی نہیں تھی, جو ریم جو آ گیا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, وہ قربانی نہیں تھی. وہ تو اپنے بچے کی قربانی دینے تیار ہو گئے تھے. لیکن ہمیں یہ بات لیسن کے طور پر سیکھنے ملی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے کہ آپ حق اور سچائی پر چلو, آپ کے اندر وہ قربانی کا احساس اور جذبہ ہو. اور یہ چیز ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس مثال کے ذریعے سیکھتے ہیں, تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی پرائرٹیز کو صحیح رکھیں. کیونکہ جب کوئی انسان دنیا کے لوگ, چیز کے پیچھے اگر بھاگے گا نا, وہ انسان ایک بہت بڑا ڈینجر ہے سوسائٹی کے لیے. ایسا انسان جو صرف لالچ دیکھتا ہے, صحیح غلط نہیں دیکھتا, سوارتھ دیکھتا ہے, اپنے فائدے کے چکر میں رہتا ہے, دوسروں کا فائدہ, صحیح چیز راستہ نہیں دیکھتا ہے, ایسا انسان تو بہت ڈینجرس ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے. ابراہیم اسلام کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے, جو ایک قربانی ایک مثال ہے, ایک بہت بڑی مثال ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ نہیں طے کرتے کہ کیا چیز عید بنے گی, ہم نے نہیں کیا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہی تو بات ہے, تمہیں ٹرسٹ کرنا ہوگا. ایمان اسی کو تو کہتے ہیں. جب تم نے نشانیاں دیکھ لی کہ آسمان و زمین میں ایک ہی مالک ہے, کوئی پتھر مالک نہیں ہے, کوئی انسان مالک نہیں ہے, ہم سب کا مالک ایک ہی ہے, ایک مالک, ہم اس کے بندے ہیں. اگر اس بات کو سمجھ چکا ہے, اور یہی پیور میسج لے کر سارے نبی آئے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور بہت سارے پروفس ہیں. آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, وائی اسلام 100 ریزنز, جس کے اندر میں نے بہت سارے پروفس دیے ہیں, 100 ریزنز جو مجھے سب سے کنونسنگ لگتے ہیں. آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں. ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی, اور اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا, تو پھر ٹرسٹ کرنا ہوگا, بھروسہ کرنا ہوگا, اپنے مالک پہ بھروسہ کرنا ہوگا, اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا ہوگا.